الرحیم السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح چمکتے دمکتے شہراز احمد شرازی صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا اس وقت چل رہا ہے. یہ جو لوٹا کریسی کا ایک نیا دور شروع ہونے لگا ہے, کیا کہیں گے؟ حلف بھی دیا ہوا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود. کل رات کو ہم نے دیکھا کہ لاہور سے پہلا لوٹا جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. کیا کہیں گے؟ مریم نواز کہہ چکی ہیں ساتھ میں کہ لوٹوں کی جگہ جہاں ہوتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی, وہ لفظ جو یہاں پہ کہنے تھوڑا سا نامناسب ہے. کیا کہیں گے شراز؟ دیکھیے, یہ انتہائی زیادتی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پہ منتخب ہو جائے, آپ مینڈیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا لے لیں, آپ سمپتی عمران خان کا لے لیں, اور پھر آپ آگے تک کہ پیسوں پر بک جائے. وہ جو جن لوگوں نے آپ سے امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں ان کے امیدوں پر آپ پانی پھیر دیں, ان کے جذبات احساسات سے آپ کھلواڑ کریں, یہ تو انتہائی زیادتی اور ضمیر بیچنے والی بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, تو کل رات ہی ہم نے خبر دی تھی کہ اب ایفیڈیوٹ لیے جا رہے ہیں, بیان حلفی جو ہے وہ ان کو جمع کروانے کا کہا گیا ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پی کے N38 فرق سے امیدوار ہے شاید تک, ان کی جو بیان حلفی ہے وہ بھی اب سامنے آ چکی ہے. ایک تصویر, ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ لیک ہم نے دیکھا کہ منظر عام پر آ گیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جس پارٹی کا کہیں گے, جس امیدوار کا کہیں گے, تو پرائم منسٹر کے چناؤ میں ان کو ہی ووٹ دیں گے, اس کے علاوہ کسی کو جو ہے ووٹ نہیں دیں گے. سب سے جو ایفیڈیوٹ ہے وہ لیے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل یہ بھی خبر گردش کر رہی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدواران ہیں ان سے استعفے بھی لیے جا رہے ہیں کہ کسی اور پارٹی میں نہ جائے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب ان آزاد امیدواران کو اکٹھا کرنا, ان کو ایک جگہ پر رکھنا, ان کو ایک گائیڈ لائن دینا, یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. کیونکہ ساری باتیں جو آزاد منتخب ہوئے ہیں, زرداری بھی کافی ایکٹیو ہے, اور زرداری صاحب جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہے, اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جن آزاد امیدواروں کا کوئی نہیں ان کا زرداری ہے. تو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دو امیدواران جو ہے وہ تو یہاں سے گئے بھی ہے پی ٹی آئی سے, لیکن جانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کو جو ووٹ پڑا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے. پی ٹی آئی کے جو سمپتی کا ووٹ تھا, جو ان کا اپنا ایک ووٹ بینک تھا, وہ ان کو ملا ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے, اور جو گائیڈ لائن ان کو ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, سینٹرل جو کمیٹی ہے ان کی, ان سے جو کور کمیٹی ہے ان کی طرف سے, جو بانی چیئرمین ان کی طرف سے, تو ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے, اور اپنا جو مستقبل کا عمل ہے وہ دیکھنا چاہیے. جس دن انتخابات ہوئے اس رات کو جب نتائج سامنے آ رہے تھے, تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ بہت بڑا امتحان ہے, اور اس امتحان سے گزرنے کے لیے جلد از جلد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جو اسٹریٹجی ہے بنانا چاہیے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. کیا ہم نے آگے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد میں جانا ہے, یا پھر ہم نے جیسے وہ بات کر آزاد چکے ہیں کہ وحدت المسلمین ہے, لیکن ان کے پاس مخصوص نشستیں نہیں ہیں, ساتھ میں ایک دو اور چھوٹی پارٹیز ہیں جیسے سیال لیگ ہے. ہاں, مسلم لیگ ضیاء جن کے ضیاء الحق صاحب کو جو پرزنٹ ضیاء الحق وہ بھی یہاں سے منتخب ہوئے ہیں, رکن پارلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو مجلس المسلمین ہے انہوں نے خواتین کو کوئی جو سیٹیں ہیں وہ نہیں دی تھی. مخصوص نشستوں کی بھی بات ہے. اس کے علاوہ جو خواتین کینڈیڈیٹ کے سامنے لانے کی بات ہے, چونکہ الیکشن کمیشن کا یہ رول ہے کہ آپ نے 5% سیٹیں جو ہے وہ خواتین کو دینی ہے, تو اس حوالے سے بھی ان پہ تھوڑی سی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. دوسری اہم بات پاکستان تحریک انصاف کے لیے حکومت بنانے کی ایک خبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تو ان کی اکثریت ہے, لیکن وہاں پر بھی ان کو چاہیے ایک پارٹی کا پلیٹ فارم. تو اسی لیے یہ اسرائیل سے خبر ملی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے وہاں سے رابطے ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی کے پاس 4 جو اراکین ہے وہ وہاں سے موجود ہے. اور بیرسٹر سیف نے کل پرسوں بات کی تھی جماعت اسلامی کے جو رہنما ہے ان سے, انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہم جو ہے جو مرکزی قائدین ہیں ان سے باقاعدہ طور پر بات کریں گے, اس کے بعد جو ہے ہم کو اتنا عمل دیں گے. اس کے علاوہ جو وہاں سے نام سامنے آ رہے ہیں, مشتاق احمد غنی صاحب کا نام آ رہا ہے, اس کے علاوہ علی اکبر گنڈا کا نام سامنے آ رہا ہے, تاج محمد خان ترن کا نام سامنے آ رہا ہے, جو کہ مضبوط امیدوار اسی لیے ہے کہ وہ 2 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ صاحب وہ جو وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, مشیر بھی رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ کے, تو ان کا بھی نام جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور اب آج جس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس سے کچھ ٹائم قبل جو ہے اجلاس بلایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر ناموں پر بھی غور کیا جائے گا, اور اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ انتخابات کے نتائج کے 3 دن بعد جو آزاد امیدواران ہوتے ہیں ان کو اپنی پارٹی یا اپنی جو پوزیشن ہے واضح کرنا ہوتی ہے کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ جانا ہے, یا پھر ہم نے ایز اے انڈیپینڈنٹ رکن پارلیمنٹ باہر رہنا ہے. اچھا شراز, یہ تو بات ہوگی پی ٹی آئی کی حد تک کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اس وقت جو الیکشن کمیشن کے ہم باہر کھڑے ہیں, تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں جن کو ہروایا گیا ہے یا وہ ہار گئے ہیں,
اب وہ یہاں پہ پٹیشن دائر کرنے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کتنے % چانس ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا جاتا ہے کہ جن امیدواروں کو تحفظات ہے وہ اپنے تحفظات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں. تو اسی لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈیسک کے پی کے سندھ پنجاب بلوچستان کے ڈیسک یہاں پر بنائے گئے ہیں. جتنے بھی اراکین ہیں وہ یہاں سے آ رہے ہیں, اپنی پٹیشن جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں. کل بھی یہی یہاں پر جو ہے یہ ماحول لگتا رہا, آج بھی وہی سچویشن ہے. تو دیکھیے جہاں تک انصاف ملنا اور نہ ملنے کی بات ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے, وکلاء نے یہاں پر آ کے کیس سماج کے دوران پیش ہونا ہوتا ہے, اس کے بعد دلائل دینے ہوتے ہیں, پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت پی ٹی آئی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدواران تھے وہ جیت رہے تھے, اگلے دن جو تھا کہ ان کی پوزیشن جو ہے کسی اور طرف چلی گئی. تو اب دیکھتے کیا ہوتا ہے. کیا آپ تو الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کے جو نمائندے ہیں جو کیسز سن رہے ہیں ان کے جو خیالات ہیں یا جو ان کی ریزرویشن ہے اس کے مطابق کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنی سیٹیں پی ٹی آئی واپس لے سکتی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس صرف الیکشن کمیشن کا دروازہ نہیں ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے پاس اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ بھی ہے, وہ بھی ایک اٹھا سکتے ہیں. تو ان کے پاس مختلف آپشنز ہے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے جن سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے لے کر کسی اور پارٹی کو دیے گئے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ جب پرائم منسٹر کا چناؤ ہوگا تو جس پارٹی کو سیٹ ملے ہے ان کے جو محسوس نشست ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے پوری زمین میں. تو اسی لیے اب جن جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 پہ ووٹ زیادہ تھے, 47 میں کم ہوئے, وہ تو عدالت سے جدید رجوع کریں گے تو اس کے بعد اس سیٹیں واپس ہو سکتی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن جب پرائم منسٹر کا چناؤ ہوگا تو جو محسوس نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں آ سکتی, نہیں دی جا سکتی. ایسا ہی ہے. اچھا, زرداری صاحب کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں, ساتھ میٹنگ بھی چل رہی ہیں. کیا اندر کی خبر ہے کہ کون جو ہے حکومت بنانے جا رہا ہے اور کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ صدر پاکستان کا بھی کہا جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے زرداری صاحب جہاں تک بات ہے تو وہ آفر کی گئی تھی کہ ہم صدر پاکستان بنے, وہ اس پر راضی ہو گئے تھے. لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ نہیں مان رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہی بننا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ لچک نہیں دکھا رہی کہ پرائم منسٹر نون لیگ سے ہو. وہ چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر صرف اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو, کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے بلاول کو بہت زیادہ وہ ایکٹیو کروایا گیا تھا, لانچ کروایا گیا تھا. بلاول کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ نون لیگ سے جو ہے الحاق نہیں کریں گے یا کسی بھی قسم کی بات نہیں وہ تو کریں گے. سیاسی بیان بازی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. وہ تو بیانات ان کے چینج ہوتے ہوئے رہتے ہیں. اب کل روح حسن نے بھی کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں. تو یہ سب تو کوئی نہیں ہے, وہ تو سیاسی بیانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو پارٹی یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو پارٹی وزیر اعظم کی کرسی لے گی, جو پنجاب اور بلوچستان کی حکومت ہے دوسری جماعت کو دینا پڑے گی. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ یہاں پر ہے. اور آج سی ایس سی کا اجلاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس اجلاس میں تفصیل سوال سے بات کی. بہت شکریہ شراز. آپ نے سنا شراز کی رائے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے ملک میں, کون وزیر اعظم بننا جا رہا ہے اور کون صدر پاکستان, اور کیا کیا بیان بازیاں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے. اس